رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب میں درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک، پروردگار رب کریم رب مہربان ہے، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر عرب و عجم، امام الانبیاء سید انس و جان، شہنشاہ کون و مقام، احمد مجتبی جناب محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام بصد عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار حضرات و خواتین، محتشم سامعین، ناظرین حضرات، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو رمضان المبارک رمضان کریم کی بابرکت ساعتوں میں دوسرے خطبہ جمعہ میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مفہوم یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ قرآن و احادیث کے دلائل کی روشنی میں ہم یہ بیان کریں اور سنیں گے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے، اور فرزندان اسلام اور دختران اسلام میں سے ہر ایک پر اس کی ذمہ داریاں کس طرح عائد ہوتی ہیں، کتنا ضروری موضوع ہے، اور پھر ان دلائل کے تناظر میں ہماری صورتحال کیا ہے، ہم کس قدر اس پر عمل پیرا ہیں اور کس قدر ہم غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تم بہترین امت ہو، یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ تم بہترین ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ دلیل ہے تمہاری بہتری کی۔ اور اگر
دعوے کے اوپر دلیل نہ ہو تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ تم میں سے باقاعدہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ نیکیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور وہ برائیوں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن مرد اور مومن خواتین یہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ یأمرون بالمعروف یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور یہ برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ یہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ جن پر رحمت نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ یقول حضور نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے فلیغیر بیدہ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روک دے، فإن لم یستطع اگر وہ ہاتھ سے برائی روکنے کی طاقت قوت نہیں رکھتا فبلسانہ تو بول کر اس برائی سے منع کرے، اپنی زبان کے ذریعے سے اس برائی سے روکے، اس برائی کی مذمت کرے۔ فإن لم یستطع اگر وہ زبان سے بھی نہیں بول سکتا فرمایا فبقلبہ تو اپنے دل کے اندر اس برائی کو ضرور برا جانے، اپنے چہرے پر نفرت کا اظہار کرے۔ وذالک اضعف الایمان پہلے دونوں درجے وہ ایمان کی قوت تقویت اور ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ہے۔ انسان نے برائی دیکھی ہاتھ سے روک دیا، انسان نے برائی دیکھی زبان سے منع کر دیا، یہ دونوں ایمان کے مضبوطی کی دلیلیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر یہ دونوں قوتیں انسان کے پاس نہ ہوں فبقلبہ تو اپنے دل کے اندر اس برائی کو ضرور برا جانے۔ ذالک اضعف الایمان یہ برائی کو دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان ہے۔ اضعف اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ کمزور ایمان ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انسان برائی کو برائی سمجھے نہیں، دل میں بھی برا نہ جانے، ہاتھ سے روکنا درکنار، زبان سے منع کرنا یہ بھی دور کی بات، دل سے بھی برائی کو برا نہیں جانا، جبکہ دل سے برائی کو برا جاننے کا درجہ جو تھا ایمان کا وہ بھی کمزور ایمان کی علامت تھی۔ تو اگر دل سے بھی برائی کو برا نہیں جانا تو پھر ایمان ہے کہاں؟ پھر من کے اندر دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امتی حواریون
واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ ارشاد فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے اس کی امت سے حواری یعنی اس کے ساتھی، تبلیغ کے مشن میں اس کے معاون، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ کسی نبی کے 2 حواری، کسی کے 10 حواری، کسی کے 12 حواری، کسی کا ساتھ دینے والے 72، کسی کا ساتھ دینے والے 200۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا تو جل مجدہ الکریم نے اس نبی کے حواری بھی پیدا کیے، اس نبی کا ساتھ دینے والے لوگ بھی پیدا فرمائے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ، وہ اپنے نبی کی سنت کو اپناتے تھے۔ وہ لوگ اپنے نبی کی سنت کو تھامتے، اختیار کرتے۔ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اپنے نبی کے حکم کی تابعداری کرتے، اقتداء کرتے۔ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، پھر بعد میں کچھ ایسے ناخلف پیدا ہو جاتے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے ناخلف لوگ آ جاتے، یقولون ما لا یفعلون، وہ منہ سے تو تبلیغ کرتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے، خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کرتے تھے جس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا، خرافات، بدعات، اپنے طور طریقے، اپنے رسم و رواج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تھوڑا وقت گزر جاتا، نبی تشریف لے جا چکے ہوتے، ان کے وہ امتی، وہ حواری تبلیغ کرتے، پھر جب وہ بھی چلے جاتے تو جب ناخلف لوگ آ جاتے، نااہل لوگ آ جاتے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا؟ وہ اپنی زبان سے تبلیغ تو کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کا انہیں شریعت میں حکم ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اپنے طور طریقے، اپنے رسم و رواج، اپنی خواہشات نفس کے مطابق وہ زندگی، معاملات کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسا ماحول دیکھو کہ میری سنت کے خلاف لوگ چل رہے ہیں، میرے لائے ہوئے دین کے خلاف لوگ عمل کر رہے ہیں، تو فرمایا سنو ڈیوٹی کیا ہے؟ فمن جاہدہم بیدی فہو مؤمن، جس نے ایسے لوگوں کے خلاف ہاتھ سے جہاد کیا، فہو مؤمن، وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جس نے اپنی زبان کے ذریعے سے برائی کی مذمت کی، اچھائی کو فروغ دیا، نیکی کا حکم دیا، نیکی کو قائم کیا، فہو مؤمن، وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہد بقلبہ فہو مؤمن، وہی 3 درجے جو ابھی آپ نے پہلی حدیث پاک میں سماعت فرمائے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں برا جانے۔ اور اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جہاد کرے، جہد کرنا پڑتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پڑھنا قدر آسان ہے، خود نیک بننا یہ آسان ہے، لیکن نیکی پھیلانا یہ اس سے کٹھن مرحلہ ہے۔ نیکی کی تبلیغ کرنا، لیکن برائی سے روکنے کے مقابلے میں نیکی کا حکم دینا یہ آسان ہے۔ برائی سے روکنا سب سے بڑی مشکل بات ہے، برائی سے منع کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ برے کو بتانا کہ یہ تمہارے اندر برائی ہے، یہ تم جو کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تم بھی عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہو، اور تمہاری وجہ سے معاشرہ بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آ سکتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، سب سے مشکل مرحلہ۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاد یہی ہے، مجاہد وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنی زبان سے روکے، اپنے دل سے برا جانے، فہو مؤمن۔ ان تینوں حالتوں کو اختیار کرنے والا وہ کیا ہے؟ وہ مومن ہے۔
فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، فرمایا اگر یہ تینوں چیزیں انسان کو نصیب نہیں ہے تو یاد رکھو اس کے بغیر پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان موجود نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر۔ ارشاد فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، رائی کا دانہ، سرسوں کا بیج جو ہوتا ہے، سرسوں کا بیج یا خشخاص، جو خشخاص ہوتی اس کا جو بیج ہوتا ہے، اس کا جو دانہ ہوتا ہے، جسے بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان عالم فرماتے جو برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے نہ روکے، جو برائی کو دیکھ کر زبان سے نہ روکے، یا برائی کو دیکھ کر اپنے دل میں اس کو برا نہ جانے، تو اس کے بعد تو پھر ایمان خشخاص کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، ایمان تو پھر ہے ہی نہیں وجود کے اندر۔ اب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سماج، مسلمان سوسائٹی، معاشرے کی حضور نے مثال سمجھائی۔ معاملہ غیر حسی تھا، سرکار نے مبصر محسوس چیز کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کے یہ معاملہ سمجھایا، اور آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو منطق ہے، جو لاجک ہے، جو سراسر اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، وہ کیا؟ او جناب تسی اپنا آپ بچاؤ تانوں کسے نال کی، کوئی اپنے کار چھج بجائے چھاننی بجائے تانوں کی، تسی اپنی آپ پڑھو، تسی اپنے آپ نو بچاؤ۔ یہ جو منطق ہے معاشرے کے اندر، یہ جو ناسور ہے معاشرے کے اندر، یہ جو ایک سوچ بن گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس سوچ کو مسترد کیا ہے۔ آپ توجہ سے سماعت کیجئے گا، اگر انسان نمازی ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، ہر مہینے وہ عمرے کے لیے رخت سفر باندھتا ہے، مسلسل زندگی میں حج کر رہا ہے، ہر سال کا حج مس نہیں ہونے دیتا، یہ سب کچھ اگر وہ کرتا ہے لیکن برائی کو دیکھ کر برائی سے منع نہیں کرتا، مقام مقام میں دعوت ہو نیکی کی تبلیغ نہیں کرتا، تو اس کا سب کچھ خطرے میں پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ معروف حدیث پاک ہے، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتوں میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک بستی کے بارے میں حکم دیا، جبریل جاؤ اور اس بستی کو جا کر برباد کر دو، اپنے پر کے اوپر اٹھاؤ اور آسمانوں تک لا کر اس بستی کو الٹا کر دو، صف ہستی سے مٹا دو، ان کے گھر کے صحن، ان کی چھتیں ان کے لیے الٹی قبریں بنا دو۔ جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ جان عالم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے آقا جان عالم اس بستی کا قصہ اپنی زبان فیض بار سے بیان فرما رہے۔ حضور فرماتے جبرائیل امین آئے اللہ کا حکم پا کر، اور فرشتوں کی یہ شان ہے یفعلون ما یؤمرون، وہ خدا کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، ان کے اندر نافرمانی ہے ہی نہیں، جو حکم خدا مندی ہو وہ فوراً کر گزرتے ہیں۔ لیکن جبرائیل امین جب آج اس بستی کو الٹا کرنے کے لیے آئے نا، تو جبرائیل امین نے دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک ایسا نیک شخص ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے کہ لم یعصیک طرفۃ عین، جبریل حیران و ششتر ہو کر کہنے لگے مولا فیہ عبدک فلان، اے اللہ پاک اس کے اندر وہ تیرا فلاں بندہ موجود ہے جو راتوں کو سوتا نہیں، دن کو کھاتا نہیں، نیکی پہ نیکی، تقوی پہ تقوی، پارسائی پہ پارسائی، پرہیزگاری پہ پرہیزگاری، تسبیح تحلیل ذکر اذکار وظیفوں میں پڑا رہتا ہے۔ لم یعصیک طرفۃ عین، مولا 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ تو کیا، کوئی منٹ تو کیا، کوئی سیکنڈ تو کیا، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری نافرمانی کبھی نہیں کی۔ آج ہم بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں کوئی ہے ایسا اس کیلیبر کا بندہ جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوئی؟ پورے مجمع کے اندر ایک بھی بندہ، مجمع کیا آپ پورا شہر ڈھونڈنے نکل جائیں، ایک لمحہ بھی اس بندے نے نافرمانی میں نہیں گزارا تھا۔ ہماری سوسائٹی سماج کے اندر
ایسا بندہ کون ہے؟ تم ڈھونڈ سکتے ہو، دکھا سکتے ہو؟ وہ بندہ جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، جبریل کو فکر تھی کہ یہ بھی ساتھ رگڑا جائے گا، بستی جب الٹی ہوگی تو یہ بھی ساتھ گرفتار عذاب ہوگا، یہ بستی اس کے لیے بھی قبرستان بنے گی، تو مولا اس بستی کے اندر تیرا فلاں مطیع فرما بردار بندہ ہے، حالت یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، تو مولا اس کو نکال کر باقی بستی کو الٹا کروں۔ جبریل کو تشویش تھی کہ اس کا کیا بنے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے حکم ہوا، یا جبریل اقلب علیہ وعلیہم، جبریل پہلے اس نیک بندے کو، اس عابد کو، اس زاہد کو، اس شب زندہ دار کو، تہجد گزار کو، اس ذکر وظیفے پڑھنے والے کو پہلے الٹا کر۔ حدیث کے الفاظ قابل غور، اقلب علیہ وعلیہم، پہلے اس عابد کو الٹا کر پھر بستی کو الٹا کرنا۔ اب جبرائیل امین ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کے حکم میں تاخیر کرے، لیکن سوال اپنی جگہ قائم تھا کہ اس کی نمازوں کو کیا بنا، اس کی پرہیزگاری کا کیا بنا۔ لوگ حلال حرام میں پڑے ہوئے تھے، لوگ عیاشیاں کرتے تھے، لوگ نفس کی پرستش کرتے تھے، لوگ گناہوں میں لذات کو ڈھونڈتے تھے، یہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، آنکھ بچایا کرتا تھا، حرام سے دامن بچایا کرتا تھا، پھونک پھونک کے قدم رکھا کرتا تھا، اس کی ساری عبادات کا بنے گا کیا؟ کیا بنا؟ کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ فرماتے اقلب علیہ وعلیہم، پہلے اس کو الٹا کر پھر بستی کو الٹا کرنا۔ جبریل نے زبان سے کہا کچھ نہیں، لیکن وہ بارگاہ ایسی ہے وہاں پر دل کا خیال بھی جانا جاتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جبرائیل امین کو جس چیز کی فکر تھی، اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، انہ عبد لم یتمار فی ساعۃ قط، جبریل یہ وہ بندہ ہے جس نے مصلی تو مصلی کو تو آباد کیا، یہ خود تو صوم و صلات کا پابند تھا، یہ خود تو نیک تھا، نیکی اس کا شعار بنا رہا، لیکن جبریل اس نے فقط مصلی بچایا ہے، محلہ نہیں بچایا۔ اسے اپنی نمازوں کی فکر پڑی رہی، شیطان باہر ننگا ناچتا رہا، لوگوں کو ورگلاتا رہا، میری بغاوت پہ اکساتا رہا۔ جبریل میں اس بندے کے سجدوں کو قبول کرتا ہوں جو خود اپنا مصلی بھی بچاتا ہے، آگے بڑھ کے محلہ بھی بچاتا ہے، جو خود بھی نمازی ہوتا ہے، اوروں کو بھی نمازی بناتا ہے، جو خود بھی برائی سے بچتا ہے، اوروں کو بھی برائی سے بچاتا ہے، جو خود بھی مطیع فرما بردار ہوتا ہے، اوروں کو بھی مطیع فرما بردار بنانے کی کاوش کرتا ہے۔ خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تم کو اس ظلمت کدھے میں نور پھیلانا بھی ہے، حق نے کر دی دوہری دوہری خدمتیں تمہارے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ جس سوز و غداز میں خود ہو، جن سجدوں کی لذت سے خود آشنا ہو، اللہ کی بارگاہ میں جس خوف و خشیت کے آنسو نکلنے سے خود مطمئن ہوتے ہو، تو اوروں کے لیے بھی یہ ذوق پالنا ہے، اوروں کے لیے بھی یہ کاوش اور کوشش کرنی ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں کام نہیں آئیں، کب؟ جب اس نے نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے منع نہیں کیا، برائی سے منع نہیں کیا۔ تو یہ اجتماعی فریضہ ہے پوری قوم کا۔ ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے، ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے۔ والدین اولاد کے ذمہ دار ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی جناب میں والدین سے پوچھا جائے گا تمہیں اولاد دی گئی تھی، بتاؤ ان کی تربیت کیسے کی۔ آج کروڑوں والدین جب یہ تبلیغ کا انداز سنتے ہیں، یہ آیات و احادیث سماعت کرتے ہیں، تو پشیمان ہو کر پریشان ہو کر سوچتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں بیٹے بیٹیاں بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی جو تربیت کا وقت تھا وہ خواب غفلت میں گزار دیا ہے۔ جس پاک محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اس کا فرمان کیوں بھلایا؟ کریم آقا علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہارا بچہ یا بچی 7 برس کے ہوں، 7 سال کے ہوں،
تو وہ نمازی ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ اور ہم کیا سوچتے ہیں، ابھی تو اس کے کھیلنے کی عمر ہے، اور پوری قوم کو یہ جملہ لے ڈوبا ہے. ہماری ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے یہ جملہ. اور یہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، دین کے اندر. اور پھر اتنی آیت بھی یاد کی ہوئی ہے سارے لوگوں نے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں. ہائے افسوس، اس آیت کا یہ مفہوم ہے؟ ہرگز نہیں. دین کے اندر جہاں سختی ہے وہاں سختی ہے، دین میں جہاں نرمی ہے وہاں نرمی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنائے گئے، جن کے خلق عظیم ارشاد فرمایا، وہ پاک محبوب علیہ السلام جن کے قلب اطہر کے اندر اللہ نے امت کا وہ پیار رکھا، کانٹا امتی کو چبھے تو تکلیف میرے مصطفیٰ کو ہوتی ہے. وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے کہ اگر 10 سال کا ہو کر تمہارا بچہ یا بچی نماز نہ پڑھے فَاضْرِبُوهُمْ، ان کی پٹائی کرو، سختی کرو، سختی کر کے انہیں نمازی بناؤ. کیوں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن گواہ ہے کہ بے نمازی کی سزا دوزخ ہے. میں معراج کی رات دیکھ کر آیا ہوں، بھاری پتھر کے ساتھ فرشتے سر کچلتے ہیں، کھوپری کیما کیما بنتی ہے، بوٹی بوٹی ہو کے، ریزہ ریزہ ہو کے سر جو تھے وہ بکھر جاتے تھے. حضور ارشاد فرماتے جب میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں، آپ کی امت کے. آج ہمسایہ تادیباً کسی برائی سے منع کرنے کی خاطر بچے کے منہ پہ تماچا مار دے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو کون ہوتا ہے میرے بیٹے کو مارنے والا؟ ایک تماچا برداشت نہیں ہے. اور یہ منظر بیان کرنے والے کون ہیں؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جن کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ تو کیا ہر حرف پر صدق کی مہر اللہ رب العالمین نے لگائی. وہ محبوب ارشاد فرماتی کانٹا چبھنا امتی کو جن سے برداشت نہیں ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کی پٹائی کرو. فَاضْرِبُوهُمْ، انہیں مار کر نمازی پڑھاؤ، نمازی بناؤ. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدھ تمانچا یا مختصر سی پٹائی انہیں اگر نمازی بنا دے گی اللہ کی جہنم سے تو بچ جائیں گے، نارے دوزخ سے تو محفوظ ہو جائیں گے. اور واضح قرآن ہے سورہ المدثر، قالوا، جب جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی وادی سقر میں کیوں ڈالے گئے تھے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم بے نمازی تھے. کافر کو اس وجہ سے عذاب نہیں ہوگا کہ وہ بے نمازی ہے، کافر تو کافر ہے، مشرک تو مشرک ہے، ہندو بنیا تو ہندو بنیا ہے. ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. انہیں دائمی عذاب اس وجہ سے دیا جائے گا کہ تم نے اللہ اس کے رسول کو مانا کیوں نہیں، تم قرآن پر ایمان کیوں نہ لے کے آئے، تم ایمان سے محروم کیوں تھے. انہیں عذاب اس وجہ، اور مسلمانوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم بے نمازی تھے. گرامی قدر حضرات، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. سرکار نے فرمایا مسلمان سوسائٹی کی مثال ایسی ہے جیسے بہت بڑا بحری بیڑا ہو، بڑی کشتی، بحری جہاز، اور وہ 2 منزلہ ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کمثل قوم استحموا علی سفینۃ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. وہ ڈبل منزلہ جہاز ہے، بڑا بحری بیڑا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس کے 2 منزلوں میں کچھ لوگ اس کی نچلی منزل میں ہے اور کچھ لوگ اس کے اوپر والی منزل میں ہیں. اب یہ مسلمان سوسائٹی کی مثال ہے. اوپر والوں سے مراد نیک لوگ ہیں اور
اسفلہا یعنی نچلے طبقے سے مراد گنہگار قوم ہے جو جنہیں گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہے، شراب نوشی، جوا بازی، حرام خوری، سود، زنا، یہ سارے روگ ان کے اندر موجود ہیں۔ نچلے طبقے سے مراد ہے گناہ گار لوگ، اور اوپر والوں سے مراد ہے نیکوکار، پرہیزگار، شب زندہ دار، نیک لوگ۔ جہاز ایک ہی ہے، دونوں طبقے اس کے اندر موجود ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فرمایا کہ نیچے والے لوگ بھی اسی جہاز کے اندر بستے ہیں، اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ اوپر آتے جاتے ہیں، ان کا اوپر آنا جانا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پانی لینے آ گئے، کچھ چیز لینے آ گئے، انہیں پانی کی حاجت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے جاتے ہیں۔ اگر اوپر والے یعنی نیک لوگ وہ انہیں منہ ہی نہیں لگائیں اور گنہگار جو ہیں وہ خود میں فیصلہ کر لے، فیصلہ کیا؟ فقالو، وہ کہیں لو انا خرقنا فی نصیبنا، اگر ہم اپنے اس حصے کے اندر جہاز میں سوراخ کر لیں، بیڑی میں سوراخ کر لیں، تو ہم جو بار بار اوپر پانی لینے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ حصہ ہمارا ہے، یہ اتنا ہمارا ایریا ہے، ہم اس میں سوراخ کر کے اپنی ضرورت کو خود پورا کر لیتے ہیں، خود پورا کر لیتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، فرمایا اب اگر اوپر والے لوگوں نے اپنا آپ ہی بچایا نا اور آگے بڑھ کر انہیں سوراخ کرنے سے منع نہ کیا، ہلاکو جميعا، اگر کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا تو پھر ڈوبیں گے صرف نیچے والے نہیں، پورا بیڑا ہی ڈوب جائے گا، پورا بیڑا ڈوب جائے گا۔ اب اوپر والوں کو چپ نہیں رہنا، اب اوپر والوں کو حرکت کرنی ہے۔ اب یہ پالیسی نہیں چلے گی کہ جو اپنے گھر میں جو کرتا ہے کرے، ہمیں کیا، اپنے گھر میں کچھ حج بجائے چھاننی بجائے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ہماری مرضی، ہمارا فنکشن ہے، ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ خوشیاں منائیں گے، جو چاہے ہم کریں گے، تم کون ہوتے ہو؟ تم ٹھیکیدار ہو؟ بھائی ہم ٹھیکیدار نہیں، ہمیں ٹھیکیدار اسلام نے بنا دیا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر صرف جو ہے وہ گنہگار نہیں رگڑے جاتے، پھر سبز خشک کے ساتھ سبز بھی جل جاتے ہیں، پھر بدکاروں کے ساتھ نیکوکاروں پر بھی عذاب آتا ہے۔ چپ رہو گے تو گونگے شیطان بنو گے۔ میرے مصطفیٰ جان عالم نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر اوپر والوں نے جا کر فوراً ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، نہیں بھائی اگرچہ حصہ تمہارا ہے لیکن اس ماحول میں ہم بھی رہتے ہیں، اس جہاز میں ہم بھی سوار ہیں، اس بحری بیڑے میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ حصہ تمہارا ہے لیکن ہم تمہیں سوراخ نہیں کرنے دیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر اوپر والوں نے جا کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر کلہاڑا چھین لیا، نَجَوْا وَأَنْجَوْا، خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے، خود بھی بچیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس معاشرے کے اندر برائی سے نہیں روکا جاتا، جس معاشرے کے اندر نیکی کا حکم نہیں کیا جاتا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، لوگوں میں محمد کو قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میں محمد کی جان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میں محمد کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا، تم ضرور بالضرور برائی سے روکتے رہنا، او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، فرمایا اگر تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے منع نہیں کرو گے تو ان قریب اللہ کا عذاب تم پر پڑے گا۔
اور وہ عذاب کیسا ہوگا سنو، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، عذاب کی نشانی یہ ہوگی کہ تم اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو، لاکھوں کروڑوں دعائیں کرنے والے سوشل میڈیا پر کلپ موجود ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ، وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، بلک بلک کر رو رو کے سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، آہو فغاں کے عالم میں فریاد کنا بھی ہے، مولا فلسطین والوں پہ رحم کر دے، مولا غزہ والوں پہ رحم کر دے، مولا ان پر ابابیلوں کو بھیج دے۔ پہلی تو بات ہے یہ وہ امت دعا کر رہی ہے کہ جن کے 313 بدر میں جائیں تو ہزاروں کو ناکو چنے چبوا دیتے ہیں، یہ وہ امت دعا کر رہی ہے۔ دعا بھی کرنی چاہیے، دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی چاہیے، ذمہ داریاں بھی سمجھنی چاہیے۔ ابابیلوں کو رب بھیج سکتا ہے، اللہ نہیں بھیج رہا، اللہ نہیں بھیج رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ مسلمان امت کو دیکھ رہا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ ایک طرف فلسطینی معصوم بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، وہ رمضان کریم کے بابرکت مہینے میں درختوں کے پتوں کو اتار کر کوٹ کر پکا کر سحری اور افطاری کھا رہے ہیں، گھاس کھائی جا رہی ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر جو صحابہ کرام اور حضور پر سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس دوران صحابہ کی یہ کیفیت تھی، گھاس کھا کر گزارا کیا جاتا تھا۔ آج اہل غزہ پر وہی ایام ہے، لیکن ان کی اللہ کے ساتھ ان کی محبت اور رسول اللہ کے ساتھ ان کی وفا دیکھو، وہ گھاس کھا کر، پتے کھا کر بھی ایک طرف کا منظر یہ ہے، اور دوسری طرف کا منظر یہ ہے کہ بڑے بڑے دسترخوان ہیں، 10-10 فٹ لمبے تھال ہیں، کسی بریانی کے اوپر پوری اونٹ کی کوہان پڑی ہوئی ہے، کسی کے اوپر اونٹ کی ران پڑی ہوئی ہے، کہیں بکرے بھنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ادھر یہ عیاشیاں، بدماشیاں اور خرافات اور اللہ تعالی سے جو ہے وہ دوری کے ساما ہیں، اور ادھر گھاس کھا کر، پتے کھا کر بھی روزہ رکھا جا رہا ہے۔ مسجد شہید ہے، چوک میں مصلے بچھا کر تراویاں بھی پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور ادھر ہم ہیں۔ خدا، کاش خدا کرتا ہمیں وہ دوست نہ ملتا جس کی بیٹھک مجلس کی وجہ سے ہمارے نزدیک تراوی بے معنی بن گئی۔ کاش ہمیں وہ دوست نہ ملتے جن سے ہمیں یہ معلومات ملی کہ نفل کا کیا فائدہ، نفل تو نفل ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی ہے، اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے فرائض سب پر لازم ہے، وہ کرنے ہی کرنے ہیں، اور فرائض سے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے بندے کا کوئی عمل پسند نہیں، فرائض پہلے ہیں، فرائض کی پابندی کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا نفلوں کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب نفلوں کا یہ فائدہ ہے تو وہ نماز جسے نماز تراویح کہا جاتا ہے وہ تو سنت مؤکدہ ہے، وہ تو حضور نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ ہاں، جماعت حضور نے 3 دن کروائی، حضور امام الانبیاء نے تراویح کی جماعت 3 دن صحابہ کو کروائی، اور فرمایا کہ میں تم پر شفقت کرتے ہوئے اس کی جماعت کو چھوڑ رہا ہوں، تراویح نہیں چھوڑ رہے، جماعت چھوڑ رہا ہوں، کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ جماعت چھوڑی ہے، تراویح نہیں حضور نے چھوڑی، جماعت چھوڑی ہے، تراویح حضور نے نہیں چھوڑی، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ پھر سیدنا عمر پاک نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے تو چھوڑ دی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جماعت کو قیام نہیں بخشا، تو حضرت عمر پاک فرمانے لگے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی آتی ہے۔ تب یہ اندیشہ تھا کہ
اسے اللہ فرض بنا دے، اب یہ خدشہ ہی نہیں ہے، اب یہ سنت ہی ہے، اب یہ سنت مؤکدہ ہے، تو چھوڑنے والے خوش نہ ہوں۔ کاش ہمیں ایسا ماحول نہ ملتا، کاش ہمیں ایسی لوز گفتگو نہ ملتی۔ رمضان کریم جس مہینے میں حضور امام الانبیاء اپنی مبارک کمر کو اپنے بستر سے دور رکھے، ساری رات حضور قیام کرے، اور ہم چوکوں میں کھڑے ہو کر، ہم گھروں میں غفلت کی نیند، ہم خوش گپیوں میں، ہم تاش کھیل کے، ہم شراب نوشی کر کے، ہم خوش فہمی میں ہوں کہ خدا آپ ہی بخشے گا۔ یہ میرے ماحول کا منظر ہے۔ تو فرمایا کہ تم دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول۔ کون سی مسجد ہے جس میں دعا نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ غزہ والوں کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان پر بم پھینکے جا رہے ہیں، انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے، اور ارباب اقتدار ایسی عیاشیاں ہیں کہ نمرود فرعون بھی دیکھ کر شرما جائیں گے۔ ابھی میں نے آج ایک سوشل کلپ دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ صدر مملکت جناب عزت مآب آصف زرداری صاحب وہ کہیں تشریف لے گئے، اور ہیلی کاپٹر جب زمین پر آیا ہے تو ہیلی کاپٹر سے لے کر کے مرسڈیز تک تقریباً 5-6 قدموں کا فاصلہ تھا۔ کتنے قدموں کا فاصلہ؟ 5-6 قدموں کا فاصلہ، زیادہ سے زیادہ 7-8 فٹ کا فاصلہ ہے۔ تو صدر مملکت کے لیے پہلے کارپٹ بچھایا گیا، قالین بچھایا گیا کہ عالی مرتبت کے قدم زمین پر نہیں پڑنے چاہیے، قالین پہ پڑنے چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ان حکمرانوں سے ہم امید لگا سکتے ہیں کہ یہ بدماش قسم کے حکمران غزہ والوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے؟ ان کی تو اپنی عیاشیاں پوری نہیں ہوتی۔ امیروں کے پاس وہ مربع جات نہیں ہوتے، وہ تکلفات نہیں ہوتے جو ان کے کتوں کے تکلفات ہوتے ہیں۔ کیوں ایسے لوگ مسلط ہوتے ہم پر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہمارا موضوع ہے، اپنے اعمال ہیں، اپنے اعمال۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اعمالکم عمالکم، لوگوں تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ جب تمہارے اعمال ایسے بن جائیں کہ اللہ کو پسند نہ آئیں تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بے رحم لوگوں کو تم پر حکمران مسلط کر دے گا۔ تمہارا رونا دھونا، چیخنا چلانا، مہنگائی میں واویلا کرنا، پیٹنا انہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ اپنی عیاشیوں میں پڑے رہیں گے، وہ اپنی لوٹ مار میں پڑے رہیں گے، انہیں تمہاری پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ ہمیں انتظار ہے کہ ابھی تک ہماری شکلیں نہیں بگڑی، پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، بستیاں دھنسی نہیں ہیں، ابھی ہم محفوظ ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آنکھیں کھولو، تم بہترین امت ہو، تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے، تمہیں برائی سے منع کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا افضل الجہاد کلمۃ عادل عند سلطان جابر۔ فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا اور کلمہ حق کی گواہی دینا۔ بادشاہ کے سامنے، محلے والے کے سامنے نہیں، رشتہ دار کے سامنے نہیں، گاؤں کے چودھری کے مقابلے میں بولنا یہاں پر بھی ہے، چپ یہاں بھی نہیں رہنا۔ بادشاہ ہے، تاج و تخت کا مالک ہے، سیاہ سفیدی کا اختیار رکھتا ہے، سپاہ رکھتا ہے، فوج رکھتا ہے، اس کے حکم پر سب کچھ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، صحبت خانوں کی صحبتیں برداشت کرنا پڑ سکتی ہے۔ فرمایا اگر تو مجاہد ہے تو چپ نہ رہ، جان کی پرواہ نہ کر، قید خانے میں ڈلنے کی پرواہ نہ کر۔ اگر جہاد اکبر کرنا چاہتا تو سامنے بادشاہ کیوں نہیں ہے، کلمہ حق کہہ دے۔ اسی کا نام حسینیت ہے۔ امام حسین نے امت کو یہی پیغام دیا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں تو رشتہ داروں کے منہ مارتے ہیں، ہمیں تو دوستوں کے منہ مارتے ہیں، ہمیں تو محلے والوں کے منہ مارتے ہیں، ہمیں تو برادری کنبہ کا منہ مارتا ہے۔ اس لیے ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے ہم ظالم کو روکتے نہیں کہ ظلم ہے باز آ جا۔
اس لیے ہم حرکت نہیں کرتے. نہیں جی رشتہ داری کا معاملہ ہے, آخر پہ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ بول لو. وہ دن آنے والا جب بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جائے گی, پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ عدل کرنے پر ہوگا, رب انصاف کرے گا. پھر پتہ چلے گا کہ کیوں نہیں بولے تھے, ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا تھا, اس سے تعلق کیوں نہیں توڑا تھا. لہجہ نرم, گرمی نہیں ہے اسلام میں, یہ تمہاری لاجک ہے. دین کا پیغام یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. دین کا پیغام یہ ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے نرمی اختیار کی اور جو اللہ کے لیے غضبناک ہوا, جس نے اللہ کے لیے دوستیاں پالی, دوستیاں لگائی, اور اللہ کے لیے کسی سے غضبناک ہو کے دشمن بنایا, اللہ کے لیے عطا کیا, اللہ کے لیے روک لیا, میرے مصطفیٰ فرماتے اسے مبارک ہو. فقد استکمل الایمان, اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اس بندے نے اپنے ایمان کو. صحابی بیٹھے ہیں, ساتھ بھتیجا بیٹھا ہوا ہے. بھتیجا کیا کرتا ہے؟ وہ نیچے سے سنگریزہ اٹھا کے, کنکر اٹھا کے, چھوٹا پتھر اٹھا کے دور پانی میں پھینک رہا ہے. بھتیجا کنکر اٹھاتا ہے, دور پانی میں پھینکتا ہے. صحابی رسول نے فرمایا لا تفعل یا ابن اخی, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ھذا. اے میرے بھتیجے ایسا نہ کر, اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں کنکر پھینکنے سے منع کیا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ کون بیٹھے ہیں؟ صحابی. اور منع کس کو کیا؟ اپنے بھتیجے کو, بھائی کے بیٹے کو. یا ابن اخی لا تفعل ھذا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ھذا. اللہ کے نبی نے یوں کنکر پھینکنے سے منع کیا ہے. اب جب صحابی نے حضور کا فرمان بھتیجے کو سنا دیا, بھتیجے نے پھر جسارت کی کنکر پھڑی اور پھر دوبارہ اس نے پھینک دی پانی میں, تو صحابی کھڑے ہو گیا, فرمایا خدا کی عزت کی قسم جب تک میری جان ہے میں دوبارہ تجھ سے کلام نہیں کروں, تجھے منہ نہیں لگاؤں گا. اور بدبخت, میں نے تجھے اللہ کا نبی کا فرمان سنایا ہے اور تو نے پھر دوبارہ کنکر پھینکی ہے. تیرا میرا رشتہ آج سے ختم, تیرا میرا رشتہ آج سے ٹوٹ گیا. یہ ہے اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے غضبناک ہونا, اللہ کے لیے غضبناک ہونا. آئیے اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لیجیے. ماحول کے اندر برائی دیکھیں تو چپ نہ رہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ظالم کا ساتھ بھی دو, مظلوم کا ساتھ بھی دو. حضور مظلوم کا ساتھ تو سمجھ میں آیا, ظالم کی ہمدردی کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو, اسے ظلم نہ کرنے دو. یہ اس کا ساتھ, وہ ظلم نہیں کرے گا, کل قیامت کے دن کے عقاب, عذاب اور عتاب سے بچ جائے گا. یہ ہے ساتھ. اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ کی تبلیغ کی سعادت عطا فرمائے. اللہ ہمیں مزاج اسلام سمجھ کر اس کے مطابق اپنا مزاج بنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ.